میرے محترم بہنوں، بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حال میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آئیے 22ویں پارے کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ اس پارے میں سورہ احزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین کی 21 آیات شامل ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 سے 34 تک ازواج مطہرات کے لیے 7 احکام بیان ہوئے ہیں، لیکن انداز بیان سے صاف واضح ہے کہ مقصد پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو سمجھانا ہے، اس لیے یہ ہدایات تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہیں۔ نمبر 1، پرہیزگاری اختیار کرو اور مردوں سے گفتگو کرتے وقت نرم لہجے سے بات نہ کرو۔ نمبر 2، بغیر ضروری حاجت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ نمبر 3، اگر گھر سے باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو بناؤ سنگار کر کے مت نکلو۔ نمبر 4، نماز ادا کرتی رہو۔ نمبر 5، زکوٰۃ دیتی رہو۔ نمبر 6، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ نمبر 7، تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو۔ آیت نمبر 35 میں مومن مرد اور مومن عورتوں کی وہ 10 صفات بیان ہوئی ہیں جو انہیں مغفرت اور اجر عظیم کا حقدار بنا دیتی ہیں۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگو، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 امتیازی اوصاف بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، اپنی امت کی گواہی دینے والے۔ نمبر 2، خوشخبریاں سنانے والے۔ نمبر 3، آگاہ کرنے والے۔ نمبر 4، اللہ کی طرف بلانے والے۔ نمبر 5، روشن چراغ۔ آیت نمبر 56 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اس آیت کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتا ہے۔ آیت نمبر 59 میں ازواج مطہرات اور مومن عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی۔ یعنی پردے سے معلوم ہوگا کہ یہ خاندانی عورت ہے جس سے چھیڑ چھاڑ کی جرت کسی کو نہیں ہوگی۔ اگلی سورت سورۃ سبا ہے۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شاکر اور کافر میں فرق واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شاکر دنیا اور آخرت میں نوازا جاتا ہے، جبکہ کافر دنیا اور آخرت میں رسوا ہوتا ہے۔ اگلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے شاکر انبیاء حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بیان فرماتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اور سریلی آواز سے نوازا تھا۔ جب وہ زبور پڑھتے تو جو جانور بھی ان کی قراءت سنتا تھا اس پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا،
وہ اسے جس طرف چاہتے موڑ کر اپنی من پسند چیزیں بنا لیتے تھے۔ انہوں نے ایک کارخانہ بنا رکھا تھا جس میں لوہے کی مضبوط زرہیں بنتی تھیں۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا تھا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی خوب نوازا تھا۔ انہیں اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں۔ ان کے لیے تانبا بہتے ہوئے چشمے کی شکل اختیار کر جاتا اور اس سے جو چاہتے بنا لیتے۔ جنات ان کے تابع تھے۔ ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا۔ آپ کا ہوائی تخت بھی تھا جو 2 ماہ کی مسافت دن کے تھوڑے سے حصے میں طے کر لیتا تھا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نواز رکھا تھا۔ دوسرا قصہ قوم سبا کا بیان ہوتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرما رکھی تھیں، لیکن وہ ناشکرے تھے، جس کی وجہ سے وہ عذاب الہی کا شکار ہو گئے۔ آیت نمبر 36 کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رازق ہے، وہی روزی دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ دنیاوی مال و دولت اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تم سے محبت ہے، اس لیے وہ مال و دولت اس کو بھی دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے اور اس کو بھی جس کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کی محبت اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تو صرف ایمان اور نیک عمل ہے۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ کفار آخرت میں ایمان قبول کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی چاہت اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ ایمان سے محروم رہیں گے۔ سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 45 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ فاطر کے معنی ہے پہلے پہل ایجاد کرنے والا۔ یہ اشارہ ہے اللہ کی قدرت کی طرف کہ اس نے آسمان اور زمین پہلے پہل بغیر نمونے کے بنائے، تو اس کے لیے دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا کون سا مشکل ہے۔ اس صورت میں بیان ہوتا ہے کہ جیسے بینا اور نابینا، زندہ اور مردہ، ظلمت اور نور، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سورت کے اختتام پر اللہ کے حلم اور بردباری کا ذکر ہے کہ وہ گناہوں پر فوری سزا نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو زمین پر انسان تو انسان، کوئی حیوان اور چرند پرند بھی زندہ نہ رہ سکتے۔ اس نے سزا جزا کے لیے ایک دن معین کر رکھا ہے، وہ وقت جب آ جائے گا تو پھر کامل عدل کا نظام حرکت میں آ جائے گا۔ سورہ فاطر کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن کی قسم کھائی۔ اس کے بعد کفار کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کفار کے بعد اس صورت میں اس بستی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے یک کے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ کے 3 انبیاء کو جھٹلایا، اور پھر انہی میں سے ایک حق پرست شخص جب انہیں سمجھانے لگا تو اسے شہید کر دیا۔ اس حق پرست کی گفتگو کا ذکر 23ویں پارے میں آئے گا۔ 22ویں پارے کے خلاصے کی روشنی میں مندرجہ ذیل اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں اپنے اعمال کی خود فکر کرنی ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 2، گھر سے باہر جاتے وقت عورتوں نے پردے کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 3، کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے اجر کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھنی ہے۔ نمبر 4، سجدہ شکر کی عادت اپنانی ہے۔ نمبر 5، محرومیوں کی بجائے نعمتوں پر فوکس کرنا ہے۔ نمبر 6،
فرائض کی تکمیل کے بعد سنت کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ الحمدللہ 22ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جلد ہی 23ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔